السلام علیکم سونا سائیں، کیا حال ہیں تمہارے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ کیسے ہیں آپ سب؟ اور میں نے سوچا کہ میں سرائکی میں بھی آپ لوگوں سے سلام دعا کروں اور اردو میں بھی بات کروں، کیونکہ کافی سارے میرے دوست جتنے بھی ہیں دیکھنے والے وہ سرائکی بھی ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ سرائکی میں بات کیا کرو، تو اس لیے ساتھ ساتھ سرائکی بھی اور ساتھ ساتھ اردو بھی چلے گی۔ باقی آپ سنائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ میں نے تھوڑا سا سلسلہ یہ شروع کیا، ہماری نا آج کل مصروفیات ذرا زیادہ ہوئی ہیں، ریکارڈنگز ہوتی ہیں، ڈبل ہمارے شوز ہوتے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے کلپس بناتی رہتی ہوں، میں نے ان کو جوڑ کے میں نے سوچا آپ کو وہ بھی دکھاتی ہوں۔ تو ابھی جو ہے نا ایسے بیٹھے بیٹھے ابھی پہنچی ہوں، تھوڑی دیر ہوئی ریکارڈنگ پہ، ابھی میں نے منہ بھی صاف نہیں کیا، یہ دیکھیں میرا جو ہے نا گیٹ اپ ہوا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں جو ہے نا وہ صاف کرتی ہوں میک اپ کو، تو ابھی گھر پہنچی ہوں۔ تو میں نے سوچا کہ تھوڑی سی آپ لوگوں کے ساتھ گپ شپ کرتی ہوں، باتیں کرتی ہوں، اور ایک شاکر صاحب کا شعر ہے۔ اب آپ کو میں یہ بتاتی ہوں، جب میں کام کر رہی تھی نا، مجھے ہر وقت خیال آ رہا ہوتا ہے کہ ہائے اللہ، میں نے ان سے بات کرنی تھی، میں نے کچھ کمنٹس کا جواب دینا تھا، میں نے ان کے لیے اپنے جتنا بھی میری فیملی ہے، یوٹیوب میری فیملی ممبر ہو آپ، تو میں ان لوگوں سے بات کرنی ہے، تو ساتھ ساتھ میرا بڑی کوشش ہوتی ہے کہ ایک سلسلہ جاری رہے آپ لوگوں سے، لیکن وہ بیچ بیچ میں نا وہ گیپ سا آ جاتا ہے۔ تو ابھی میں نے ایک شعر مجھے یاد آ گیا کہ مجھے میرے دل کے وہ قریب ہے، بہت زیادہ مجھے اچھا لگتا ہے، وہ ہے کہ تیرے عشق کی تھودا رکھیا نہیں، تیرے عشق کی دہودا رکھیا نہیں، میرے دل بے تاب وچ تو ہے، تیرے عشق کی تھودا رکھیا نہیں، میرے دل بے تاب وچ تو ہے، دیہ لاندھے تیرے سوچیں وچ، دیہ لاندھے تیرے سوچیں وچ، اکھی نوٹاں تا خواب وچ تو ہے، کراں رب کو سجدہ تے انج لگ دے، کراں رب کو سجدہ انج لگ دے، میرے نال ثواب وچ تو ہے، جے کو پڑھ کے شاکر دل خوش تھی بنے، وہ حرف کتاب وچ تو ہے۔ مطلب ہر وقت دل میں آپ لوگ مجھے یاد رہتے ہو، اور میرا بڑا دل چاہتا ہے آپ لوگوں سے باتیں کروں، لیکن یہ ہے کہ ٹائم ٹیبل ادھر ادھر ہو جاتا ہے، لیکن اللہ بھی اب بہتر کرے گا، کبھی تو ایک دفعہ میری پکڑ مضبوط ہوگی نا، سلسلہ آپ لوگوں کے ساتھ جو میں نے جوڑا ہوا ہے نا، ایک پکا ہو گیا نا، تو ان شاء اللہ تعالیٰ پراپر اس سلسلے کو لے کے چلیں گے، بلکہ آپ لوگوں نے بھی مجھے مشورہ دینا ہے۔ میرا بڑا دل ہے کہ میں پبلک شو کروں، میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں جیسے لوگ وہ کرتے ہیں ولاگرز پرینک کرتے ہیں اور پبلک میں جا کے کوئی کانٹینٹ لے کے جاتے ہیں، کوئی سوال لے کے جاتے ہیں، تو میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں بھی ویسے کروں، لیکن تھوڑا سا آئیڈیا بھی ہونا چاہیے، اور اگر میں سوال کروں تو پبلک کے ساتھ کیا کروں، سیاست سے ہٹ کے ہونا چاہیے، ذرا فنی سا ہونا چاہیے، اور کس ٹاپک کے لیے ہم باہر اگر بازار میں نکلتے ہیں تو کس ٹاپک پہ نکلیں، اگر ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں جو آج کل حالات چل رہے ہیں تو کس ٹاپک پہ کریں، تو یہ مجھے آپ لوگوں نے مشورے دینے ہیں، جیسے جیسے آپ لوگ مجھے گائیڈ کرتے جاؤ گے تو میں اس مشورے پہ عمل کرتی جاؤں گی، اور ویسے ویسے جو ہے نا میں نے سوال بھی کرنے ہیں لوگوں سے بات بھی کرنی ہے۔ ایک اور آئیڈیا بھی ہے میرے ذہن میں، جیسے میں جیو چینل پہ پہلے کام کرتی تھی، خبر ہار میں آنے سے پہلے، آفتاب صاحب کے آنے سے پہلے، ان کے پروگرام میں آنے سے پہلے میں کرتی تھی خبرناک میں، آشا جہاں زیب والے میں، تو وہاں پہ نا میں نے بہت سارے کریکٹرز کیے، اور میرا سب سے پسندیدہ کریکٹر پتہ ہے کیا تھا؟ میرا سب سے فیوریٹ کریکٹر تھا لڑکے والا، اس میں بہت سارے لڑکوں میں مطلب مردوں کے بہت سارے کریکٹر کرتی تھی، کبھی کیا بن جاتی تھی، کبھی کیا بن جاتی تھی، ادھر میرا ایک چڑیل والا بڑا فیوریٹ تھا، فقیرنی والا میں نے ادھر کبھی نہیں کیا تھا، میں نے فقیروں کو نا، جب میں یہاں آفتاب صاحب کے شو میں گئی تو جب میں ٹریول کرتی تھی تو فقیروں کو میں نے بڑے قریب سے یہاں پہ میں نے دیکھا، تو پھر مجھے جب موقع ملا یہاں پہ فقیر نہیں بنے گا تو وہ میں نے کیا۔ اور اس کے علاوہ میرا ایک فیوریٹ تھا، وہ اتنا فیوریٹ نہیں تھا، مطلب وہ میری بچپن کی ایک عجیب سی یاد تھی، جو تعلیم بالغاہ میں ایک ٹیچر بنتی ہوں، میرا بچہ اما اما، تو یہ جو نا سچ مجھ کی ایک ہماری ٹیچر تھی، اور وہ اسی طرح ہمیں ڈانٹتی تھی، میرا بچہ بچہ کر کے ہم سے ہمارے بالوں کو کھینچتی تھی بڑے زور زور سے، اور ہمارے ٹفن کھا جاتی تھی، اور ہمیں بڑا مارتی تھی، پڑھاتی اتنا نہیں تھی، اوٹ پٹانگ پڑھا کے ہمارے ٹفن کھا کے ہمیں ڈانٹ چھانٹ کر کے اپنا روب ہمارے اوپر جھاڑ کے بڑی سختیاں کر کے اپنا ایک پریشر رکھتی تھی، سیم جس طرح میں تعلیم بالغاہ میں خبر ہار کی ٹیم کو پڑھا رہی ہوتی ہوں، اٹھی سیدھی چیزیں وہ ویسے ہی کرتی تھی، اور کر کے اپنا پیریڈ پورا کر کے نکل جاتی تھی، ہماری ساری چیزیں کھانے کے لے کے نکل جاتی تھی۔ تو پھر وہ بچپن کی یاد تھی، جب مجھے تعلیم بالغاہ میں ٹیچر کا رول ملا تو میں نے سوچا، میں نے کہا اس میں کچھ ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا فنی پروگرام ہے، کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ
پبلک کو پسند بھی آنا چاہیے. سب سے مین چیز ہوتی ہے آفتاب صاحب کو ہمارا پروگرام کیسا لگتا ہے. مطلب ہم لوگ جو کانٹینٹ جو ہمیں کریکٹر اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو آرٹسٹ کافی عرصہ سے کام کر رہے ہو نا تو بہت ان کو کریکٹر دیتے پہلے دیکھتے ہیں کہ میرا آپ فنکار اپنے کریکٹر کے ساتھ کیسا انصاف کرتا ہے, اس کو لے کے چل رہا ہے, کوئی بات کر رہا ہے, یا پھر وہ اگر آرٹسٹ نہیں چل رہا اس کو ڈانٹ بھی پڑتی ہے بڑی سوتری, کیونکہ وہ استاد ہیں اور ڈانٹتے بھی ہیں, ان کا رائٹ بنتا ہے. اور ایک اچھا شاگرد ڈانٹ کھائے, اچھا استاد ڈانٹتا ہے تو ان کا فرض ہے اپنے شاگردوں کو سیدھا کرنا. خیر, تو پھر میں نے جب دیکھا کہ مجھے ایک ٹیچر کا رول ملا تو اس کو فنی بھی ہونا چاہیے, ذرا ڈفرینٹ بھی ہونا چاہیے, اور کریکٹر ایسا میں کروں کہ بہت کو مزہ آئے اس چیز کا. مین چیز جو مین یہاں پہ کھلاڑی جتنا بھی بیٹھے نا ان کو کریکٹر سے کسی اور چیز سے نہیں ہوتا, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو بھی حرکت کریں نا ہمارے باس کو پسند آنی چاہیے. تو میں نے سوچا کوئی ڈفرینٹ کرتی ہوں, تو مجھے اچانک اپنی وہ بچپن والی ٹیچر یاد آئی. میں نے کہا یہ کر سکتی ہوں. تو جس دن میں نے پہلے دن کیا تو پوری کلاس میرا چیزیں لینے لگی, وہ ویسے کامیڈی کریں, میں بات کروں وہ ویسے ریپیٹ کریں, تو باس کو بڑا اچھا لگا. تو انہوں نے کہا پرفیکٹ ہے, تو میرا دل تسلی میں آ گیا. پھر اس کے بعد میں نے بچپن میں جو سرائکی میں پوئمز پڑھی, جو وہ ہماری ٹیچر اونٹ پٹانگ سکھاتی تھی, یا جو اردو میں بھی تھی نا, میں نے ان سب کو سرائکی میں کنورٹ کر دیا. تو اس چیز کو بڑا سراہا گیا. تو یہ بھی ایک کریکٹر تھا. فقیرنی والا بھی ہے. اب وہ ٹیچر بن کے تو میں باہر نہیں نکل سکتی, لیکن یہ کہ فقیرنی بن کے نکل سکتی ہوں. ایک میرا فیوریٹ تھا جو میں آج تک میری ایک حسرت ہی رہی ہے کہ میں باس کے پروگرام میں, آفتاب صاحب کے پروگرام میں کروں, خبرہار میں, کہ میں نشئی کا کریکٹر کروں. میں نشئی کا بہت اچھا کر سکتی ہوں. ایک اور ہے کہ بچپن میں جب جو ہمارا قصبہ گجرات والا گھر ہے وہاں پہ ہماری بستی میں ہمارے گھر کے ساتھ ہی خواجہ سرا رہتے ہیں. وہ بہت ہی اچھے ہیں, مطلب اپنی کرتے اپنی کھاتے. ان کی جو ادائیں ہیں, ان کی جو بولنے کا سٹائل ہے, تو وہ جو ہے نا مجھے اتنا اچھا لگتا تھا. ہم ان کے گھروں میں چلے جاتے تھے. وہ نا بھیک بہت کم, مطلب بھیک نہیں مانگتے تھے. جب کوئی بدائی لینی ہو, کسی کے گھر بیٹا پیدا ہو یا شادی ہوتی تھی, لوگ ان کو خود بلواتے تھے کہ آ کے ہم سے پیسے لے جائیں اور ہمیں دعا دے جائیں. تو وہ تب آتے تھے, ورنہ ایسے وہ کسی کو تنگ نہیں کرتے. اپنی کرتے ہیں, اپنی کھاتے ہیں. ان کے جانور بھی ہیں, ان کا دودھ وغیرہ بیچتے ہیں, جانور بیچتے ہیں, مرغیاں, انڈے وغیرہ, وہ اس طریقے سے اپنا گزارا کرتے ہیں. شادیوں پہ بھی جاتے ہیں, لیکن وہ بھیک نہیں مانگتے. مطلب جیسے دوسرے خواجہ سرا ہیں بڑا تنگ کرتے ہیں, وہ اس طرح نہیں ہے. تو ان کی عادتیں مجھے بڑی پسند تھیں. ایک حسرت رہی کہ میں وہ کریکٹر بھی کروں خواجہ سرا والا. تو میرا دل چاہتا ہے کبھی خواجہ سرا والا کریکٹر کر کے میں باہر نکلوں. اور ایک ہے وہ فقیرنی بن کے بھی نکلوں. دوسرا میں نشئی بننا چاہتی ہوں. فقیرنی میں یہ کہ میں چاہتی ہوں میں انت کر دوں, فقیروں کے ساتھ مل کے وہاں پہ دیکھوں کہ ان کے اندر کیا ہے, وہ کیا کس طریقے سے مانگتے ہیں. ایک یہ ہے, اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ میرے جتنے بھی کریکٹرز ہیں مجھے نہیں پہچان پائیں گے لوگ, اور میں یہ کروں گی انشاءاللہ. میں اپنے انداز میں کروں گی, کیونکہ میں ریئل کے قریب جو حقیقت میں جو میں نے چیزیں دیکھی ہوئی ہوتی ہیں میں وہ کرتی ہوں. میں کسی فنکار کو دیکھ کے اس کی کاپی مجھ سے ہوتی نہیں ہے, وہ میں کر نہیں سکتی. کیونکہ ایک دفعہ باس نے بھی کہا کہ تم ریئل ہو, تم جو ہو تم وہی کیا کرو. تمہیں اگر کوئی کریکٹر ایسے بنا کے دیا جائے تم نہیں کرتی. جو میں ریئل ہوں نا وہ مجھ سے آسانی سے, جو میں ریئل میں دیکھ چکی ہوں یا جو میرے مائنڈ میں آتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے, میں وہ کر جاتی ہوں. تو اس کے علاوہ جو ہے نا اماں کا, ایک بوڑھی اماں کا بھی میں کر سکتی ہوں. چڑیل مجھے بہت اچھا لگتا ہے, وہ میں رات کو کر سکتی ہوں. مطلب اگر رات کو سڑکوں پہ لوگ آ رہے ہیں, وہ بہت خطرناک پرینک ہوگا لیکن ڈریں گے بھی صحیح لوگ, لیکن وہ میں چڑیل بہت اچھی بنتی ہوں. مجھے اپنا وہ کریکٹر, اپنے اس کریکٹر سے پیار ہے, تو وہ بھی میں کر سکتی ہوں. اب آپ لوگوں نے مجھے مشورہ دینا ہے کہ اگر میں پبلک میں باہر نکلتی ہوں تو مجھے ان سب میں سے کون سا کریکٹر کرنا چاہیے. اس کے علاوہ اپنے چینل کے لیے میں نے یہ بھی سوچا ہے کہ میں انٹرویوز کروں بڑے بڑے سیاستدان, پولیٹیشنز جتنے بھی ہیں, سب کے ساتھ ایک اچھی سلام دعا ہے, وہ بھی میں کرنا چاہتی ہوں. اور اسی کے ساتھ بہت اچھے اچھے سنگرز ہیں ہمارے ساؤتھ کے, ہمارے سرائکی پٹی کے اور یہاں کے بھی, وہ بھی اچھے لوگ ہیں, اور ان کے ساتھ بہت اچھی میری سلام دعا ہے. تو ارادہ ہے کہ ان کے بھی انٹرویوز وغیرہ ساتھ ساتھ, مطلب سارے مرچ مسالہ میں ساتھ ساتھ کرنا چاہتی ہوں. تو اب آپ لوگوں نے مجھے جو میں نے آپ لوگوں کو کریکٹر بتائے ہیں نا, مجھے آپ لوگوں نے یہ کریکٹر ضرور بتانے ہیں. ایک میں پٹھان کا بھی کر سکتی ہوں, جو مرد پٹھان ہے, جیسے وہ غچا یہ چیز ہمارا لو, ہم آپ کے لیے یہ چیز لایا ہے, افغانستان سے لایا ہے. تو وہ مرد جیسے ان کے ہوتے ہیں چھوارے بیچنے والے, پیالے بیچنے والے, جیسے وہ منجی بڑا لو, منجی بڑا لو, وہ یہاں پہ باہر منجی کے لیے وہ کرتے ہیں. تو وہ بھی میں کر سکتی ہوں, بہت اچھا کر سکتی ہوں.
تو مجھے آپ لوگوں نے سجیسٹ کرنے ہیں کہ میں نے کون سے کریکٹر کرنے ہیں، میں آپ لوگوں کے حساب سے کروں گی، اور جس دن میں کرنے جا رہی ہوں گی پہلے ایک چھوٹا سا بلاگ بنایا کروں گی کہ میں آج وہ کرنے جا رہی ہوں، دعا کرنا، اس کے بعد میں باہر نکلوں گی۔ ایک میرا یہ آئیڈیا ہے، ایک یہ ہے کہ گیسٹ بیس پہ بھی میں کروں، جا کے بھی انٹرویو کروں، اپنا ایک اسٹوڈیو چھوٹا سا بنایا ہے، ارادہ ہے کہ اس کو تھوڑا بڑا کروں، میں چینج کر جاؤں، اپنا آفس بڑا کروں، اپنے گھر میں بھی ایک چینل جیسے بندہ ایک پروگرام چلاتا ہے وہ بھی کروں۔ تو یہ آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے، کیونکہ یہ سارا کچھ میں نے آپ لوگوں کے لیے سوچا ہوا ہے اور یہ میں نے کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پھر اپنے شاکر کے شعر تو ہیں ہی، اپنے سرائکی پٹی کے بہت اچھے اچھے شاعر بھی ہیں جن کی شعر و شاعری مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اور ظہیر ماروی صاحب ہیں، مجھے ان کے بہت اچھے شعر لگتے ہیں، جسے وہ کہتے ہیں کہ ہڑ پائے گیاں کمزور میں آندھا پیاں لاہور میں، وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور ان کے شعر و شاعری کا انداز بڑا مجھے پسند ہے، تو وہ بھی میں نے کرنے ہیں، اور آپ کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ میں نے جاری رکھنا ہے۔ اسی کے ساتھ جو ہے نا میں ابھی یہیں اس کا وائنڈ اپ کرتی ہوں۔ مزید آپ لوگوں نے مجھے مشورہ دینا ہے کہ میں نے کیا کیا کرنا ہے اور کس طرح سے کروں۔ اب آپ لوگوں نے مجھے سوال بھی بتانے ہیں کہ پبلک سے اگر میں سوال کرتی ہوں تو کون سا سوال کیا جائے، ٹھیک ہے جی؟ تو میں ویٹ کروں گی آپ لوگوں کے کمنٹ کا، آپ لوگوں کے سوالوں کا، آپ لوگوں کے مشورے کا۔ آپ لوگوں کے مشورے سے میں چلوں گی۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔